سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جو شریف اللہ عرف جعفر، تو انہوں نے 26 اگست 2021 کو جب امریکی انخلا ہو رہا تھا اور کابل ایئرپورٹ پر حملہ ہوا تھا اور اس میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے، تو وہ حملہ بنیادی طور پر اسی شریف اللہ نے کیا تھا جو جعفر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس حملے اور اس میں داعش ملوث تھی، چونکہ یہ بنیادی طور پر داعش سے تھے، تو داعش کے کہنے پر یہ حملہ ہوا تھا اور اس کے فوراً بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی تھی اور یہ بہت ہائی ویلیو ٹارگٹ بن گئے تھے انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے، لیکن یہ ہاتھ نہیں آئے تھے۔ اب پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس کو بلوچستان میں پاک افغان بارڈر پہ گرفتار کر لیا ہے، تو اس گرفتاری کا یعنی اس کی سب سے زیادہ خوشی جو ہے وہ ظاہر امریکہ کو ہوگی۔ کل تو صدر ٹرمپ نے اجلاس میں باقاعدہ پاکستان کا شکریہ بھی اسی لیے ادا کیا کیونکہ انہی کے فوجی مارے گئے تھے، اور جب یہ واقعہ ہوا تھا تو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ امریکہ کی تاریخ کا شرمناک ترین واقعہ ہے۔ تو امریکی تو ظاہر اس حوالے سے احساس ہوں گے، ان کے فوجی بھی مرے تھے اور یہ ان کو مطلوب بھی تھے، تو اس حوالے سے یقیناً وہ ان کی خوشی یا ان کا شکریہ جو ہے پاکستان کا، اور یہ شکریہ جو ہے نا یہ آنے والے منظرنامے پر بھی اثرات ڈالے گا۔ بہت کچھ واضح تو ہو گیا، کارڈ کی بات خان صاحب کر رہے تھے، لیکن کارڈ تو دوسری طرف شریف اللہ کی شکل میں نکل آیا اور امریکہ نے اس پہ شکریہ بھی ادا کیا، بڑے تھینکفل بھی ہے، تو صورتحال میں تبدیلی تو ہے۔ جی بالکل، اینٹی کرپشن کمیٹی جو ہے اس میں جو 3 لوگ ہیں، سابق گورنر شاہ فرمان صاحب ہیں، مشیر اینٹی کرپشن بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی اور قاضی انور ایڈوکیٹ، تو باقی 2 ارکان جو ہیں شاہ فرمان صاحب اور مصدق عباسی صاحب، وہ تو ذرا لو پروفائل میں رہتے ہیں، دوسروں کو تنگ بھی نہیں کرتے، کسی کی طنز و تضحیک بھی نہیں کرتے، لیکن قاضی انور کے حوالے سے بہت زیادہ شکایات ہیں، اور یہ شکایات وزیر اعلیٰ کے بھی ہیں، وزراء کے بھی ہیں، بیوروکریٹس کے بھی ہیں، ایم پی ایز ایم این ایز کے بھی ہیں، کہ یہ جو ممبر ہیں اینٹی کرپشن کمیٹی کے، تو انہوں نے بڑا ڈکٹیٹوریل رویہ اپنا لیا ہے۔ اور جو میرے انفارمیشن ہے تو کچھ دن پہلے ایک اجلاس میں 1-2 وزراء نے اور 5-6 ایم پی ایز نے اس حوالے سے بات کی اور کہا کہ یہ شخص تو سرے سے منتخب ہی نہیں ہے، تو یہ کہاں سے ایم پی ایز اور ایم این ایز اور منسٹرز کو بلا رہا ہے روز روز اور تنگ کر رہا ہے اور ان کو دبا رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ان سے کہی کہ اگر سیاست کا اتنا ہی شوق ہے تو آ کر الیکشن لڑے فیلڈ میں۔ گنڈاپور صاحب کے ساتھ تو ان کا فاصلہ ہے، وہ تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا تھا کہ گنڈاپور کے مقابلے میں وہ اپنے گرائی بابر سلیم سواتی جو سپیکر ہیں صوبائی اسمبلی کے، ان کو ان کے مقابلے میں لے کے آئے تھے، عمران خان سے اپروول تک لے چکے تھے کہ بابر سلیم سواتی کو وزیر اعلیٰ بنواتے ہیں۔ وہ تو گنڈاپور کی خوش قسمتی کہ ان کے جو پس پردہ سپورٹرز ہیں نا، وہ ان کی مدد کو آن پہنچے اور اعظم سواتی کو رہا کر دیا ضمانت پر، اور اعظم سواتی نے بابر سلیم سواتی پر کرپشن کے الزامات لگا کر چڑھائی کر دی اور اسی سے اس کو کاؤنٹر کر لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا جو اینٹی کرپشن کمیٹی کے باقی جو 2 ارکان ہیں، شاہ فرمان صاحب اور بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب، تو ان کو بھی بڑے تحفظات ہیں قاضی انور کے حوالے سے، کہ قاضی انور کو
لوگوں کی تضییق نہیں کرنی چاہیے اور روز روز لوگوں کو بلانا نہیں چاہیے اور جا کر میڈیا میں الزامات بھی نہیں لگانے چاہیے. یعنی ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہوتا اور وہ جا کر میڈیا میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہمارا فلاں منسٹر کرپٹ ہے, فلاں MP ہے, فلاں. تو کہتے ہیں کہ ان دونوں ارکان کو بھی شدید تحفظات ہے اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور عمران خان سے بھی کہا ہے کہ قاضی انور سے ذرا فاصلے پر رہیں, وہ ہمارے ممبران کو پریشان کر رہا ہے, ہمارے پارٹی رہنماؤں کو. تو ظاہر حکومت بھی ناراض ہے, ممبران بھی ناراض ہے, کابینہ بھی ناراض ہے, عمران خان بھی ناراض ہو جائیں گے تو پھر ان کا مستقبل کیا رہے گا. جی بالکل, عمران خان کے گھر میں یقیناً جھگڑا ہے اور کچھ حقائق تو سامنے آئے ہیں, اس پہ میں نے کل بات کی تھی. ایک تو یہ ہے کہ یہ معاملات بنیادی طور پر صرف اور صرف مالی معاملات ہیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے. تو وہ مالی معاملات ایک تو یہ ہے کہ فرا گوگی کے پیسوں کا معاملہ جو ہے وہ اربوں میں ہے, وہ بہت زیادہ پیسے ہیں. اس حوالے سے سنائے کہ علیمہ خان نے کچھ پوچھا تھا یا کچھ کہ وہ پیسے کدھر ہیں, یا یہ بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو وہ زیادہ تر دبئی میں ہوتی ہے. تو بعض ذرائع بتا رہے ہیں کہ مریم وٹو بنیادی طور پر ان پیسوں پر پہرا دے رہی ہے. آپ میری بات سمجھ گئے کہ مریم وٹو جو دبئی بیٹھی ہوئی ہے زیادہ تر وہاں پہ ہوتی ہے, تو وہ وہی پیسے جو فرا گوگی لے کے گئی ہے تو ان پیسوں پہ پہرا دے رہی ہے بشرا بی بی کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب علیمہ خان کا سلائی مشینوں والا معاملہ سامنے آیا تھا تو وہ بھی بہت بڑے پیسے تھے اور اس میں منی لانڈرنگ اور کچھ اس طرح کے معاملات. اچھا, اس پہ علیمہ خان بھی بہت پریشان تھی, عمران خان بھی بہت پریشان تھے اور امریکہ میں ان پیسوں کا سراغ بھی ملا تھا. کہتے ہیں کہ انہی دنوں علیمہ خان کی کسی تقریب میں سلمان اکرم راجہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو ان پیسوں کا, ان معاملات کا پہلے سے علم تھا. تو کہتے ہیں کہ اس کا ذکر ہوا, کہیں اس کا ذکر کیا ہوگا کہ بھئی وہاں وہ پیسے وہ کدھر ہے, وہ کچھ معاملات ہیں عدالتوں میں. تو کہتے ہیں کہ علیمہ خان نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یہ تو اس طرح کے جو پیسوں کا معاملہ ہے وہ سب پتہ چل چکا ہے, عدالتوں میں جا چکے ہیں. تو کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے انہیں کہا کہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں, میں ہینڈل کر لوں گا یہ معاملہ. تو علیمہ خان نے ان کا بڑا شکریہ ادا کیا تھا. پھر اس وقت ان دنوں چونکہ ثاقب نثار چیف جسٹس تھے اور پیسوں کے لین دین کے معاملات ہم تو نہیں کہتے, وہ تو اس وقت سب کچھ سامنے آ گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ انہی دنوں چونکہ ثاقب نثار چیف جسٹس تھے, پھر ان سے ان کے بھائی کے ذریعے, وہی بھائی جن کا ہسپتال تھا لاہور میں گردوں کا, اور اس کی خاطر ایک انتہائی دیانتدار ڈاکٹر جو امریکہ سے آئے تھے, ڈاکٹر سعید صاحب غالباً یا کچھ اس طرح, ان کو ثاقب نثار نے بھگا دیا تھا. تو وہی بھائی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کئی مشاورت کسی کی ہوئی تھی اور پھر اس نے اپنے بھائی ثاقب نثار کے ساتھ بات کی تھی اور انہوں نے ایک برائے نام سا جرمانہ لگا لیا تھا ثاقب نثار نے اور کیس کو ختم کر دیا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ کیس سامنے نہیں آیا, وہ سلائی مشینوں والا اور وہ منی لانڈرنگ اور بہت بڑا سکینڈل تھا. لیکن پھر اس کے بعد چونکہ ثاقب نثار مدد کو آن پہنچا اور ثاقب نثار کو مدد پر آمادہ کرنے والے سلمان اکرم راجہ تھے, تو سلمان اکرم راجہ آج پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری اور سب سے طاقتور رہنما بن چکے ہیں, اور اتنے طاقتور
کہ دوسری طرف کا گروپ جو ہے جس میں بیرسٹر گور ہے، شیر افضل مروت ہے، علی امین گنڈاپور ہے، یہ لوگ ہیں، وہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو پیسوں پر علیمہ خان اور بشرا بی بی کا اختلاف اور پھر پارٹی پر اثر انداز ہونا علیمہ خان کا کہ وہ سلمان اکرم راجہ کو طاقتور عہدے پر لے کر آئی ہے۔ حالانکہ سلمان اکرم راجہ تو کبھی الیکشن بھی نہیں لڑتا، عوامی مزاج کا آدمی ہی نہیں ہے، تو وہ لے کر آئی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ اگر بشرا بی بی رہا ہوئی اور قدر طاقت میں آئی تو پھر دوسرے گروپ کی حمایت بھی کریں گی، بیرسٹر گوہر گروپ کی، شیر افضل مروت گروپ کی۔ لیکن اس وقت پلڑا پتہ نہیں علیمہ خان کا کیوں بھاری ہے کہ وہی ہوتا ہے جو علیمہ چاہتی ہے، یعنی شیر افضل مروت کو نکالنے والی بھی علیمہ خان ہے، کیونکہ شیر افضل مروت کے اختلافات شدید سلمان اکرم راجہ سے کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ تو ہمارے پارٹی میں نہیں تھا۔ لیکن سلمان اکرم راجہ کو علیمہ خان سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ سلمان اکرم راجہ نے اسی کیس میں ان کے لیے ان کو مشکلات سے نکالا تھا، اور علیمہ خان وہی اسی وقت سے سلمان اکرم راجہ کو اپنا محسن مانتی ہے۔